بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خواب میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی نشانی ہے۔ ادرک اور ہلدی کی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ سلیمان بن سرد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کا پیٹ کوئی بیماری ہلاک کر دے اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اگر بلی کسی برتن میں کچھ بھی کھا پی لے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ شادی کے بعد اولاد نہ ہو رہی ہو تو تقریباً 20 دن بعد مباشرت کریں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے انسان ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتا ہے۔ مسواک کیا کریں، شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر اس کی جان و مال اور اس کی اولاد کے بارے میں آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے ذمے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ جاپانی پھل کھانے سے دل کی صحت اچھی رہتی ہے اور جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ کوشش کریں ہر مہینے میں 2 سے 3 روزے ضرور رکھیں، اس سے موٹاپا رفتہ رفتہ کم ہوتا جائے گا۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جس گھر میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوئی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی قسمت میں کوئی چیز مقدر فرماتا ہے اور پھر بندہ اس چیز پر خوش اور راضی ہوتا ہے تو اس میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا پیٹ کو کم کرتا ہے۔ ناخنوں کو سفید کرنا ہے تو ناخنوں کو ادرک والے پانی میں ڈبو دیں، ناخن موتی جیسے سفید ہو جائیں گے۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور معدے میں جلن نہیں ہوتی۔ ہلدی کا پاؤڈر پان میں ملا کر بالوں میں لگانے سے بال ڈارک براؤن رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ پھول گوبھی کا رس چھائیوں پر لگانے سے چھائیاں ختم ہوتی ہیں اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ حسد کرنے والے لوگ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں خاتون جنت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھائیں۔ انہوں نے فرمایا، یہ سیاہ فام خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر اور تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ اس خاتون نے عرض کیا، میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے عرض کیا، کیونکہ میرا سطر کھل جاتا ہے لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ میرا سطر نہ کھلا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اگر صبح کوئی نیکی کا کام نہ کر سکو تو ماں باپ کے چہرے کی طرف ادب سے دیکھ لیا کریں، یہ بھی نیکی ہے۔ پٹھے کمزور ہوں یا پٹھوں میں کھچاؤ ہو تو نہار منہ کلونجی لازم استعمال کریں اور نہار منہ 4 گلاس پانی پیا کریں۔ انار نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ روزانہ نمکین پانی استعمال کرنے سے 70 سال تک جگر خراب نہیں ہوگا۔ لیموں کا رس وزن گھٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، البتہ اس کا زیادہ استعمال قوت باء کو متاثر کر سکتا ہے۔ لہسن کھانے میں ضرور استعمال کریں، یہ خون کو جمنے نہیں دیتا۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ آ جائیں
تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تب ہی کھانا کھاؤ۔ رات کو زیادہ دیر تک موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے؟ مالٹا کھانے سے انسانی سکن بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے۔ سینے میں جلن اور پیٹ کے مروڑ کو دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کریں۔ لوگوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی خاموشی سے کریں۔ نظر کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہو تو دیسی انڈے کا استعمال رات کو کیا کریں۔ انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں آزماتا ہے۔ جو شخص اس پر راضی ہو تو اسے رضامندی حاصل ہو جاتی ہے، اور جو شخص ناراضگی کا اظہار کرے تو وہ اس کی ناراضگی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ چھوٹے بچے کو سونف میں دودھ ڈال کر پلایا کریں، کبھی بھی بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ چہرے کے دانوں کے لیے ایلو ویرا کا پتا انتہائی مفید چیز ہے۔ ایلو ویرا کو کاٹ کر اس کو ماتھے اور ہاتھ میں دانے والی جگہ پر لگائیں۔ بد ہضمی کی پرابلم ہو تو چاولوں کا پانی پیو، اس سے فوراً بد ہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھو لیا کریں، اس سے منہ کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے قبض دور ہوگی، بد ہضمی کا مسئلہ دور ہو جائے گا، لو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیٹ بڑھنے لگے تو کلونجی کا دانہ کھا لو۔ جس بندے کی سانس پھول جائے وہ آڑو کھائیں، سانس کا مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ بند جوتے زیادہ پہنو گے تو نظر اور دماغ دونوں کمزور ہوں گے۔ گوشت کھانے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنے لگے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے آپ پر آسانی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم تو سننے دیکھنے والی ذات کو پکار رہے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے کے متعلق بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا؟ شہد جتنا عرصہ بھی پڑا رہے ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ دوپہر کو سرما لگانا مضر صحت ہوتا ہے، جبکہ رات کو سرما لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر پاجامہ پہننے سے ایسی بیماریاں آتی ہیں جن کو آپ جان بھی نہیں سکتے۔
عافیت کی قدر ان کو ہوتی ہے جو مصیبت کا شکار ہوئے ہوں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ زبان کو ہمیشہ قیدی بنا کر رکھو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا چاہتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر کھائیں۔